السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشجہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت صدر مجلس حاضہ حضرت قبلہ پیر صاحب آف سواق شریف، عالی مرتبت ذی وقار صاحب زادگان آستانہ عالیہ پیر بارو کریم، ذی وقار علماء کرام، حضرات سامعین، صاحب سجادہ، دیگر مشائخ علماء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری خوش بختی ہے کہ مجھے آج ایک بار پھر آپ کے یہاں حاضر ہونے کا شرف، موقع اور سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ صاحب مزار کی برکتیں روحوں میں اتار دے اور ہم سب کے باطن کو روشنیاں عطا کرے۔ آج اس پاک کی تقریب کا آخری دن ہے اور موسم میلاد کا پہلا دن ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے جو کلمات تلاوت کیے ہیں ان میں ہمیں فرحتوں اور بشاشتوں کے اظہار کا حکم دیا گیا ہے۔ جب اللہ کی نعمت، اس کی رحمت حاصل کر پاؤ تو پھر تم مسرتوں کا اظہار کرو، تمہارے دل، تمہاری روحیں، تمہارے قلوب سرشار ہو جائیں اس نعمت کے حصول پر جو تمہیں میسر آئی۔ میں اور آپ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ ہمیں حضور کی صورت میں اللہ نے یہ بڑی نعمت عظمیٰ عطا کی، اور اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے، خدا شناسی
بڑی دور کی بات ہم خود شناس بھی نہ ہوتے، ہمیں اپنی ذات کا تعقل بھی نصیب نہ ہوتا، ہمیں اپنی ذات سے بھی آگہی حاصل نہ ہوتی اگر ہم حضور علیہ السلام کی صورت میں انعام خداوندی نہ پاتے۔ تو خدا شناسی کے سارے اجالے جو حاصل ہوئے اور خود شناسی کا جو نور نصیب ہوا وہ اس در سے نصیب ہوا۔ اور اگر یہ چوکھٹ اور اگر یہ در اور یہ دہلیز ہمیں میسر نہ آتی تو آج ہم ظلمتوں میں بھٹک رہے ہوتے۔ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے، شعور کی جتنی بھی دولتیں ملی ہیں، وہ سب حضور کی دہلیز کے صدقے سے ملا ہے۔ اور یہ قلم توڑ دیا سید گیلانی علیہ رحمہ نے کہ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ زندگی کا سارا چراغاں اور زندگی کی ساری روشنیاں حضور کی دہلیز سے میسر آئیں۔ مجھے بتاؤ، انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوصف اجرام فلکیہ کو اپنا معبود نہیں سمجھتا تھا، درختوں کو خدا نہیں مانتا تھا، پتھر کے بنے ہوئے اصنام کے آگے ماتھا نہیں ٹیکتا تھا، مٹی کے مادوؤں کو اپنا معبود خیال نہیں کرتا تھا، لکڑی کے وثن اس کے معبود نہیں تھے۔ یہ تو انسان ہونے کے باوجود اس بات سے آگاہ نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ پوری کائنات کا چرخ انسان کے گرد گھوم رہا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں پیدا کیا گیا وہ حضرت انسان کے لیے پیدا کیا۔ یہ مخدوم کائنات ہے، یہ دھرتی اس کے لیے پیدا کی گئی، یہ چاند سورج ستارے اس کی راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیے گئے، یہ نباتات، یہ درخت، یہ اشجار اس کو چھاؤں فراہم کرنے کے لیے، اس کے ایندھن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اس کو آکسیجن دینے کے لیے، اس کے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے، لیکن یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ جانور اس کی سواری کے لیے، اس کی بار برداری کے لیے، اس کی گوشت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، لیکن یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ جو چیزیں اس کی خدمت اور نوکری کے لیے پیدا کی گئی ہیں وہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ تو میرے حضور نے آ کے بتایا، میاں یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ نہیں تو دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ ان درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ تو اب حضرت انسان کو پتا چلا، پتھروں کو پوچھ رہا ہے، میاں دیکھ پتھر مٹھی ابو جہل کی میں ہیں لیکن کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں۔ اب انسان کو سمجھ لگی کہ میں کون ہوں، پوری کائنات کا چرخ تو میرے گرد گھوم رہا ہے۔ اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، دنیا تو تجھے ڈھونڈنے نکلی ہے اور تو کس کی تلاش میں نکلا ہے۔ اب اس کی آنکھیں کھلی، اب اس کی خود سے ملاقات ہوئی، خود آشنا اب ہوا جب حضور کی دہلیز نصیب ہوئی، ورنہ یہ اندھیروں میں بھٹکتا رہا ہوتا، ظلمتوں میں آج بھی ٹامک ٹوئیاں مارتا ہوتا اگر ان کی دہلیز نصیب نہ ہوتی، ان کی چوکھٹ نہ ملتی۔ یہ تو انہوں نے بتایا کہ یہ تیرے نوکر ہیں، تو مخدوم ہے ان کا، یہ تیری دہلیز کے بکاری ہیں اور یہ تیرے لیے تخلیق کیے گئے، یہ تیری ضرورتوں کے کفیل ہیں اور یہ تیرے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو کائنات کا مقصود ہے، تو مدعائے کائنات ہے، تیرے گرد کائنات کا چرخ گھومتا ہے۔ اب اسے اپنے آپ سے ملاقات ہوئی، اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اب اس کی بدلی ہوئی ٹون دیکھیے۔ اب بولتا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اسے اب پتا چلا کہ میں کون ہوں، اسے اب سمجھ آئی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ اسے اب سمجھ آئی تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا،
خود ہی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیا ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند روح کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اسے اب سمجھ آئی کہ میں کون ہوں اور کہاں کھڑا ہوں، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے با میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو، جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اسے سمجھ ہی اب آئی کہ میں ہوں کون اور کھڑا کہاں ہوں۔ تو اگر ان کی دہلیز نہ ملتی تو یہ آج بھی اندھیروں میں بھٹک رہا ہوتا۔ تو پھر سنیے، نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ تو زندگی کا سارا جمال اس دہلیز سے ملا، خود شناسی کا نور اس چوکھٹ سے ملا، اور خدا شناسی کے اجالے بھی اسی دہلیز سے ملتے ہیں۔ مجھے بتائیے، اگر حضور تشریف نہ لاتے تو خدا شناسی کیسے حاصل ہوتی؟ انسان تو محسوسات کا عادی ہو چکا تھا۔ اقبال نے کہا، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے خدا کو پھر کوئی مانتا کیوں کر۔ انسان تو محسوسات کا عادی ہو گیا تھا، دیکھتا تو پھر مانتا، اور ایک ایسے وجود کو ہم مان رہے ہیں جس کو دیکھا نہیں، جس کو چھوا نہیں، جس سے کبھی ہم کلام نہیں ہوئے، جو تصور، خیال، فہم اور ادراک سے بالا ہے۔ اکبر الہٰبادی نے کہا تھا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ ایک ایسے وجود کا اقرار اور اس پر اذعان و یقین۔ ہمیں اپنی ذات پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ سخت گرمی ہے، کڑکتی دوپہر ہے، برستی گرمی ہے، حلق خشک ہے، زباں کانٹا ہے، ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، دروازہ مقفل ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتے کہ ہم روزے سے ہیں اور ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ، چھوٹے بچے بھی بعض کا روزہ رکھ لیتے ہیں تو دوپہر کے وقت کملا جاتے ہیں، تو مائیں انہیں کہتی ہیں کہ بیٹے تم یہ پانی پی لو، یہ مشروب لے لو، تمہارا چڑی روزہ ہو جائے گا، تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو چھوٹے بچے بھی بولتے ہیں ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کی ذات پر یہ تیقن، یہ یقین کیسے پیدا ہوا؟ جس کو دیکھا نہیں، جس کو چھوا نہیں، جس سے ہم کلام نہیں ہوئے، جو عقل و فہم و ادراک کی حدود سے برا ہے، جس کو نہ تولا جائے، نہ ناپا جائے، نہ سمجھا جائے، نہ سوچا جائے، تصور اور خیال سے وہ برا ہو، اس کے بارے میں اتنا پختہ یقین، اتنا پختہ اذعان، یہ یقین نصیب کہاں سے ہوا؟ تو جواب ایک ہی آئے گا، محمد عربی کی چوکھٹ سے نصیب ہوا۔ میرے امام بولے، فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا، فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔ تو خدا تک جو رسائی نصیب ہوئی ہے، خدا کی چوکھٹ تک جو ہم پہنچے ہیں، تو یہ حضور کے توسل سے پہنچے، ورنہ ایک ایسی ذات کو اس یقین کے ساتھ مان لینا کیسے ممکن تھا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام گزر رہے ہیں، سوا نامی ایک شخص کے ہاتھ میں گھوڑا دیکھا، تو گھوڑا بہت اچھا لگا، حضور نے اسے کہا کہ بیچتے ہو؟ اس نے کہا میں بیچتا ہوں، سودا طے ہو گیا۔ فرمایا تم رکو، میں تاجرانہ غرض سے تو نہیں آیا تھا، میں اس کی قیمت لے کے آتا ہوں۔ حضور قیمت لینے گئے تو وہ وہاں رکا، تو کسی نے گزرتے ہوئے کہا یہاں کیوں ٹھہرے ہو؟ کہا مسلمانوں کے نبی سے اس گھوڑے کا سودا ہوا ہے تو وہ قیمت لینے گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کتنے کا بیچا؟ کہا اتنے میں۔ کہا مجھے زائد پیسوں میں دے دو۔ اس نے کہا میں تو سودا کر چکا ہوں۔ کہا جب تم نے سودا کیا تھا کوئی گواہ موقع پہ تھا؟ لوگوں نے کہا، اس نے کہا نہیں۔ تو کہا پھر وہ آئیں گے تو مکر جانا، تم جو ہے وہ مجھے گھوڑا دے دو، زیادہ پیسے لے لو۔ وہ لالچ میں آ گیا، اتنے میں حضور پہنچ آئے۔
قیمت دینا چاہی تو اس نے کہا جناب میرا تو آپ سے سودا ہی نہیں ہوا. حضور کہیں کہ میں نے خریدا ہے، وہ کہے میں نے بیچا ہی نہیں. لوگوں کا ہجوم بن گیا. لوگوں کے چہروں کے جب تاثر دیکھے تو سوا گھبرا گیا کہ صادق بھی یہی ہیں، امین بھی یہی ہیں. تو اگر لوگوں پہ فیصلہ ڈال دیا گیا تو مجھے جھوٹا کہیں گے اور انہیں سچا کہیں گے. تو اس نے بات کو بدلا اور حضور سے مخاطب ہو کے کہا جناب جب دو آدمیوں کے مابین نزاع بن جائے تو آپ کی شریعت میں اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مدعی ہو وہ گواہ پیش کرے، اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے وَالْيَمِينُ عَلَىٰ مَنْ أَنْكَرَ، جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے. اس نے کہا جی فیصلہ ہو گیا، اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو گواہ لے آئیں، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں. مکر تو گیا ہی تھا، اس کے لیے قسم دینا کیا مشکل تھا، اور ظاہر اسے پتا تھا جب سودا ہوا تو گواہ موجود نہیں تھا. تو اس نے کہا آپ گواہ لے آئیں نہیں تو میں قسم دے دیتا ہوں. جب وہ گواہ مانگ رہا تھا تو مجمع میں موجود حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا گواہی مانگتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں. میرے حضور نے تجھ سے گھوڑا خریدا اور جتنی قیمت حضور بتا رہے ہیں اتنے میں سودا ہوا ہے. اس نے مفت تو دینا نہیں تھا، زائد پیسوں کے لالچ میں آ کے مکر گیا تھا. خیر اس نے کہا چلو ٹھیک ہے مجھے راستہ ملا اس قضیے سے نکلنے کا. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا. قیمت حضور علیہ السلام سے وصول کر لی، گھوڑا دیا.